کشمیر بناتا کشمیر رہے گا کہتی ہے جماعت افغان بناتا افغان رہے گا کہتی ہے جماعت کہتی ہے جماعت فلسطین بناتا فلسطین رہے گا کہتی ہے جماعت ایران بناتا ایران رہے گا یہ ملک بناتا یہ ملک بناتا یہ ملک رہے گا نندی عظیم الشان کانفرنس اہتمام کی کم شروع کری رہے کم شرانو کرے رہے جدا بطول نفارہ دعا گوئے ماں جماعت اسلامی گلشن غازی ناظم برادران تحصیل اللہ خان صاحب جدے کانفرنس روئے والو شبان ملی ذمہ داران داغو زوانان اور غلام سرور سے اور داغو سلام مولانا عبداللہ شاہ سے سید علی شاہ سے اور نور مرگری ٹور چار دے کانفرنس کے تمام پڑے رہے داٹول تار پلے ماں اور رسول نفارہ دعا گوئے ماں اور خطاب دعوت جناب اسد اللہ بٹو صاحب کا خاص محمد شہدراشی اور استاد سنا خطاب کی جناب اسد اللہ بٹو صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم جناب محمد اسحاق خان صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع غربی، دیگر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، قائدین حضرات، شباب ملی کے قائدین اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانان اسلام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میرے بیان کے دوران جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک بھی آئے گا، سنت اور سیرت بھی بیان ہوگی، احادیث بھی بیان ہوگی. لہٰذا نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائیوں، نوجوانوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کیا بیان کر سکتا ہوں؟ نبی کا شان تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اے محبوب، ہم نے تیرے ذکر کو اعلیٰ اور عرفہ کیا ہے. جس کے ذکر کو اللہ اعلیٰ اور عرفہ فرمائے تو میں اور آپ اس کا ذکر کر کے اور ذکر سن کر کے اپنے گناہوں کے معافی کا راستہ پیدا کر سکتے ہیں، جنت میں جانے کا راستہ پیدا کر سکتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت کا اقتدار کر سکتے ہیں. میں عرض کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان تو انبیاء علیہ السلام نے بیان کیا. یہ دنیا جب قائم ہوئی ہے، جو نبی آیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بیان کیا. حتیٰ کہ آج کے تحقیقات کے مطابق ہندوؤں کے ویدوں کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہوئی ہے. لہذا یہ وہ نبی ہے جس کے لیے صدیوں سے اشعار کے اندر بھی نبی کا شان بیان ہو رہا ہے. لکھنے والوں نے کتابیں لکھی، بیان کرنے والوں نے بیان کیا، اور میرا عقیدہ ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے میرے محبوب کا شان بیان ہوتا رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے عرض کروں کہ جہاں خدا کے خدائی کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے الہیت کا ذکر ہوتا ہے، جہاں رب کے ربوبیت کا ذکر ہوتا ہے، وہ سرکار مدینہ کے رسالت کا ذکر ہوتا ہے.
ایک آدمی ہندو ہو عیسائی ہو، اگر وہ مسلمان ہونا چاہے لا الہ الا اللہ پڑھے، لیکن جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا تو مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اذان ہوتی ہے، اذان دینے والا 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے اللہ کے کبریائی کا اعلان کرتا ہے، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا کے ساتھ اللہ کے الہیت کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اعلان کے لیے 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہے گا، اذان مکمل نہیں ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ دین 2 چیزوں کا نام ہے، دین 2 چیزوں کا نام، دین 2 چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کے الہیت کا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین ایک طرف اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے۔ آج اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور سیرت کرنے کے لیے جمع ہوئے تو یہ نبی کے سیرت کا سننا اور نبی کے سنت کا بیان کرنا یہ عبادت بھی ہے اور سعادت بھی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے اور آپ اور ہم وہ خوش نصیب انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کا امتی بنایا جو امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے۔ اس لیے مسلمانوں خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں ایسا نبی عطا کیا ہے جس کے بعد نبی آنا نہیں ہے اور تم خاتم النبی کی امت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک بات بتا دی ہے کہ کیسے پتا چلے کہ تم کتنے اچھے مسلمان ہو، کتنے اچھے مومن ہو، کتنے اچھے نبی کے امتی ہو۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، اپنے والد سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت کا ہو جائے۔ یہ وہ معیار ہے، یہ وہ ناپ تول کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار مقرر کیا کہ ہر آدمی اپنے ایمان کو ناپ سکتا ہے۔ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مجھے محبت ہے، آپ مجھے پیارے ہیں، میرے اولاد سے زیادہ، والد سے زیادہ، دنیا سے زیادہ، لیکن مجھے اپنی جان جو ہے وہ آپ سے پیاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، جب تک تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا نبی کا عشق اور نبی کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ جتنا نبی کی محبت کا معیار اونچا ہوگا اتنے اچھے نبی کے امتی ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بس یہ آسان سی بات ہے، اس کو لے کر کے ہر آدمی ناپنا شروع کر دے کہ میں کتنا بڑا مسلمان ہوں، میں کتنا بڑا نبی کا عاشق ہوں، تو سب سے پہلے تو اس کو اپنے چہرے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیا میرا چہرہ میرے عاشق رسول کا، کیا میرا چہرہ میرے محبوب کی طرح کا ہے یا اوباما اور بش کے طرح کا ہے؟ خدا کے بندو،
نبی کے امتیوں سوچو، تم نبی کے غلام ہو، نبی کے عاشق ہو، اور شکل جو ہے نبی کے دشمنوں والی بناتے ہو۔ افسوس میں عرض کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماعات یہ اذان اور نماز ہے، ادھر نبی کے رسالت کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کے الہیت کا اعلان ہوتا ہے اور بلایا جاتا ہے حیا علی الصلاۃ، ادھر آ جاؤ نماز کے لیے آؤ، حیا علی الفلاح، فلاح اور فائدے کے لیے آ جاؤ، اور پھر بھی ہم اگر دکانداری میں لگے رہے، پھر بھی ہم اگر دنیا داری میں لگے رہے، پھر بھی ہم اگر نماز پڑھنے نہ جائے تو مجھے بتاؤ، خود فیصلہ کرو، اپنے دل سے پوچھو کہ آپ کے ایمان کا رمق ہے، نبی کے ساتھ عشق جو ہے وہ موجود ہے یا کمزور ہے؟ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہم تو نبی کے عاشق ہیں، اور عاشق جس کا آدمی ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، ویسا ہی اس کی زندگی کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جس کرکٹ والوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اسی کرکٹ والے کے فوٹو گھر میں لگاتے ہیں، جس لوگ کے ساتھ لیڈر کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا فوٹو گھر میں لگاتے ہیں، دن بھر اس کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی زندگی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو اپنانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو خالص کرنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ناکام بنانے کے لیے کبھی سوچا ہے؟ ہمارے عاشق رسول میں عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا تقاضا تو یہ ہے، نبی کے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو نبی کا دین ہے وہ غالب ہونا چاہیے۔ آج ہم پاکستان کے اندر 17 کروڑ عاشقان رسول ہیں، لیکن اللہ کا دین یہاں مظلوم ہے، نبی کا دین یہاں مظلوم ہے، ہم کیسے عاشق ہیں؟ ذرا جائزہ لیں، آپ کسی کالج میں چلے گئے، اسکول میں چلے گئے، یونیورسٹی میں چلے گئے، وہاں لاگ نکالنے والا کافرانہ نظام چل رہا ہے، پرویز مشرف منحوس نے ہمارے سلیبس سے، ہمارے نصاب سے قرآن و سنت کی آیات کو نکال دیا، نبی کے سیرت کو نکال دیا۔ کبھی ہمیں فکر ہوئی کہ اس نبی کے سیرت کو بحال کرانے کے لیے، اس قرآن کی آیات کو بحال کرانے کے لیے، نبی کے حدیث کو بحال کرانے کے لیے، اس کالج یونیورسٹی اسکول کے نظام کو بیک کرنے کے لیے، قرآن و سنت کے مطابق بنانے کے لیے ہم جدوجہد کریں؟ یہ عاشقان رسول کبھی اس نے سوچا ہے آپ نے؟ ہم کیسے عاشق ہیں؟ عدالتیں سارے ملک کے اندر قائم ہے، لیکن نبی کا دین وہاں نظر نہیں آتا، نبی کا قانون نظر نہیں آتا، نبی کے دشمنوں انگریز کا قانون نظر آتا ہے۔ کبھی عدالت کے قریب سے گزرتے ہوئے کبھی ہمارے دل کے اندر کوئی اشک اٹھی، کبھی ہمیں اس کا خیال آیا کہ اس عدالت کے اندر نبی کا نظام کب آئے گا، نبی کا نظام مصطفیٰ کب آئے گا؟ ہم عاشقان رسول ہے، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں سوچا ہے عاشق۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہر گلی کے اندر بینک بنا ہوا ہے، سود کا نظام چل رہا ہے، میرے محبوب نے